السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل گڈ ہیلتھ گڈ لائف۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کینسر کیا ہے؟ آج ہم کینسر کی اہم معلومات پر بات کریں گے۔ آخر کینسر ہے کیا؟ ہمارا پورا جسم سیلز سے مل کر بنا ہے۔ سیلز یعنی خلیے۔ ہمارے جسم کا چھوٹے سے چھوٹا زندہ حصہ سیلز کہلاتا ہے۔ ہمارا جسم تقریباً ملین سیلز پر مشتمل ہے۔ یہ جو سیلز ہیں باڈی میں ٹوٹتے رہتے ہیں، ختم ہوتے رہتے ہیں اور ان کی جگہ پر نیو سیلز بنتے رہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ایسے بھی ہیں جن کے سیلز بہت سلو ضائع ہوتے ہیں اور کچھ سیلز کبھی بھی ضائع نہیں ہوتے، جیسا کہ ہمارے دماغ کے سیلز کبھی بھی ریپلیس نہیں ہوتے اور کچھ سیلز ایسے ہیں جو ہمیشہ رہتے ہیں اور کچھ سیلز ایسے ہیں جو ریپیٹلی چینج ہوتے ہیں، جیسا کہ خون کے سیلز جو کہ تقریباً 90 ڈیز کے بعد سارے چینج ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جلد کے سیل جڑتے رہتے ہیں اور نیو بنتے رہتے ہیں۔ ہماری خوراک کی نالی کے سیلز بھی جڑتے رہتے ہیں اور نیو بنتے رہتے ہیں۔ یہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ اسی طرح ہماری باڈی میں چلتا رہتا ہے۔ انہی سیلز سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ ان نیو سیلز کا بننا ایک ضرورت کی حد تک رہتا ہے، یوں ہی وہ حد آ جاتی ہے، سیلز کی گروتھ رک جاتی ہے۔ مگر کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں باڈی کے اعضاء کے کچھ سیلز ایک تو اب نارمل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ نارمل نہیں رہتے، اور دوسرا وہ اس طرح گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جسم کے کسی ضابطے کے ماتحت گرو نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی سے گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کو جگر کا کینسر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے اپنے سیلز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ جو باڈی کا نظام ہے اس کو بالکل نہیں مانتے اور وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مختلف اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو سکتا ہے۔ کینسر باہر سے جراثیم کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ کینسر کوئی سوزش نہیں ہوتی بلکہ باڈی کے اپنے ہی سیلز بے قابو ہو جاتے ہیں۔ کسی کے جگر میں رسولی کا ہونا کینسر کہلاتا ہے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے، یہ ٹیومر بڑھتا مختلف جگہوں پر دباؤ ڈالتا ہے۔ فرض کریں کہ جگر کی نالی جا رہی ہے، اس پر دباؤ ڈال دے تو یرقان ہو جائے گا، اور اگر یہ بڑھتا خون کی نالی پر دباؤ ڈال دے اس کی وجہ سے خون کا دوران ختم ہو جائے گا۔ فرض کریں کسی کے دماغ میں ایک رسولی ہو جائے، جب وہ بڑھنا شروع ہو جائے اس کے قریب سے وہ رگیں جاتی ہیں جو بینائی کو کنٹرول کرتی ہیں۔ جب ان پر دباؤ پڑتا ہے تو آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح پیشاب کی نالی بند ہو سکتی ہے، سانس کی نالی بند ہو سکتی ہے، خوراک کی نالی بھی بند ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو ایک بہت بڑا نقصان ہے، کینسر کے سیلز ٹوٹ کر خون کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جن کو ہم عام زبان میں کینسر کی جڑیں بولتے ہیں۔ فرض کریں کسی کو چھاتی کا کینسر ہے، اس کی جڑیں ٹوٹ کر دماغ میں چلی گئیں یا وہاں سے نکل کر جگر میں چلی گئیں یا وہاں سے نکل کر ہڈیوں میں چلی گئیں تو جہاں جائیں گی تو اس اعضاء کو بھی کمزور کر دیں گی۔ جیسا کہ اگر ہڈیوں میں جائیں گی تو ہڈیوں کا درد شروع ہو جائے گا، ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی، ہڈیاں ٹوٹ بھی سکتی ہیں اور فریکچر بھی ہو سکتی ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے
کینسر ایسے مادے پیدا کرتا ہے جو جسم کے سارے افعال کو متاثر کرتے ہیں، جیسا کہ بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم کا جتنا بھی توانائی کو جنریٹ کرنے کا نظام ہے وہ سارے کا سارا متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوکل پریشر کی وجہ سے یا جڑوں کی وجہ سے، یعنی کہ جو پورے جسم پر اثرات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کینسر کی یہ علامات ہو سکتی ہیں: جسم پر کسی گلٹی کا نمودار ہونا، مگر یہ ضروری نہیں کہ یہ کینسر ہے۔ البتہ چیک اپ ضرور کروا لیں۔ اگر آپ کے جسم کے کسی بھی سوراخ میں سے خون آئے، مثلاً ناک، کان، منہ یا پیشاب اور پخانے کے راستے سے، ان میں سے کسی میں سے بھی خون آئے، یہ کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ کھانسی آ رہی ہے اور یہ کھانسی عام دوائی سے صحیح نہیں ہو رہی اور مسلسل بڑھتی جا رہی ہے تو یہ کینسر کی علامات ہو سکتی ہیں۔ کسی کو مسلسل قبض ہو رہی ہے جو ٹھیک نہیں ہو رہی، پیخانے کا نظام بھی درہم برہم ہوا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے، تو اسے بھی کینسر کی علامت کہہ سکتے ہیں۔ اگر بغیر کسی وجہ سے آپ کا وزن گر رہا ہے اور آپ بالکل صحت مند ہیں تو یہ کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی طرح پیٹ پھول جائے اور پیٹ کے اندر پانی پڑ جائے تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو یرقان ہو جائے اور درد بھی نہ ہو، آنکھیں بھی پیلی ہوتی جائیں تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی ٹانگ یا بازو ٹوٹ جائے اور زخم خراب ہو گیا ہے یا گینگرین بن گئی ہے اور گوشت بلیک ہو گیا ہے تو یہ بھی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی علامت آپ میں موجود ہیں تو ضروری نہیں آپ کینسر کے مریض ہیں، مگر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ کینسر کی عموماً 4 اقسام ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا کینسر چھاتی میں ہی ہے اور چھاتی سے باہر نہیں نکلا تو یہ نمبر 1 سٹیج ہے، اور اگر چھاتی سے باہر نکل کے اس کے قریب قریب ہے تو اسے سٹیج نمبر 2 کہتے ہیں، اور اگر زیادہ پھیل گیا ہے تو اسے سٹیج نمبر 3 کہتے ہیں، اور اگر پوری باڈی میں پھیل چکا ہے تو اس کو سٹیج نمبر 4 کہتے ہیں۔ سٹیج نمبر 1 اور سٹیج نمبر 2 میں اگر کینسر کو پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، چاہے وہ جسم کے کسی بھی حصے میں موجود ہو۔ لیکن سٹیج نمبر 3 اور 4 میں بھی علاج ممکن ہو سکتا ہے، مگر یہ علاج لمبا چلتا ہے۔ اس کے نتائج کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینسر کا علاج کیسے ہوتا ہے۔ آپریٹ یعنی آپریشن، کینسر کو آپریشن کر کے نکال دیا جاتا ہے۔ کیمیو تھراپی، کیمیو تھراپی سے مراد وہ ٹیکے ہیں جو کینسر کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ریڈیو تھراپی، اس میں شعاعوں کے ذریعے کینسر کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ ہارمونل، جس میں ایک اور طرح کی ادویات ہوتی ہیں جو کہ ہارمونز کہلاتی ہیں، ان کو دیتے ہیں۔ خاص طور پر چھاتی کے کینسر میں بہت کارگر ہوتی ہیں۔ مردوں میں جو کامن کینسر ہیں وہ پھیپھڑے کا کینسر ہے۔ اسی طرح مردوں میں معدے کا کینسر، جس میں کالے پخانے آنے لگتے ہیں، ساتھ پیٹ میں گلٹی بن جاتی ہے۔ اسی طرح سے بڑی آنت کا کینسر بھی مردوں میں کامن ہے۔ اسی طرح پروسٹیٹ گلینڈ یعنی پیشاب کے اخراج کے قریب ایک گلینڈ ہوتا ہے
اس کا بھی کینسر مردوں میں عام ہے اور عورتوں کے اندر چھاتی کا کینسر کامن ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں میں بچہ دانی کے منہ کا کینسر بہت عام ہے۔